الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 47 اور 48۔ ان آیتوں میں بھی براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ کے جو احسانات بنی اسرائیل پر تھے انہیں یاد کرنے کی تلقین کی گئی اور پھر چند اہم ہدایات دی گئی۔ اس سے پہلے کا جو رکوع تھا سورہ بقرہ کا 5واں رکوع، یہ 6واں رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو 5ویں رکوع میں بھی بالکل یہی انداز تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور یہاں پر بھی وہی انداز ہے، صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے کے رکوع میں مجموعی لحاظ سے بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی، لیکن یہاں کے خطاب سے پھر بنی اسرائیل کے جو جرائم تھے، یعنی ایک طرح سے ان پر فرض جرم عائد کی گئی کہ تم جو معذور کیے جا رہے ہوں یا تمہیں جو اب منصب سے ہٹا دیا گیا تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ وجوہات تقریباً 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اب یہاں سے ایک طرح سے اللہ جو منصف ہے اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں مختلف جج ہوتے ہیں، ان کے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، اور کسی کو مجرم قرار دینے کے لیے ان کو دلیلیں دینی پڑتی ہے، ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، یہ جرم کیا، اس لیے مجرم ہے، پھر اس کے لیے سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ قوموں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیاوی لحاظ سے بنی اسرائیل کو جو معذور کیا گیا تو بنی اسرائیل بھی سمجھ لے، اچھی طرح جان لے کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، یعنی ہم اسی کے مستحق تھے کہ ہم کو معذور کر دیا جائے، ہمیں ہٹا دیا جائے۔ اور دنیا کے اور لوگ بھی یہ سمجھ لے، جان لے کہ بنی اسرائیل کو جو ان کے مقام و مرتبے سے ہٹایا گیا تو اللہ کی ان کے طرف ان کے متعلق کوئی زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ انہیں نہیں ہٹانا یہ ناانصافی ہوتی اور یہ زیادتی کی بات ہوتی دنیا کے انسانوں کے ساتھ کہ ایسی ناہنجار قوم، نافرمان قوم، احسان فراموش قوم کو اس دنیا کے قائد کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے باقی رکھا جائے۔ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ جو مجرم ثابت ہو جائے تو پھر بھی اس کو رہنما اور قائد کی حیثیت سے اسے تسلیم کیا جائے، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، پہلے سے ان کے آباء اور اجداد میں یہ منصفی کا سلسلہ تھا۔ تو یہ جو رکوع ہیں، اس رکوع میں بھی اور اس کے بعد کے جو رکوعات ہیں
تقریباً 10 رکوعات تک، پہلا پارہ جہاں ختم ہوگا اور دوسرا پارہ شروع ہوگا تو دوسرے پارے کی شروعات تک بھی یہ بنی اسرائیل ہی کے جرائم کا سلسلہ چلے گا، ان کے جرائم کا تذکرہ، اور ایک طرح سے امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں خطاب ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ہم نے معذور کیا، تو تم ان جرموں میں اور ان کاموں میں مبتلا نہیں ہونا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنا احسان یاد دلایا، یعنی گویا کہ بتلا دیا کہ ہم اگر تم سے اگر ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہوتی تو یہ مقام و مرتبہ ہم تمہیں نہیں دیتے، لیکن ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا تھا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے درخواست کر دی کہ کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا؟ تو اللہ نے اسی وقت فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس وقت ہی بات صاف اور واضح کر دی گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، لیکن اگر وہ اللہ کے عہد اور وعدے کو پورا نہیں کرے گی تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ان سے نہیں ہوگا، ہم دنیا کے قائد اور امام تمہیں بنائیں گے۔ تو اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، اللہ کی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے دنیا والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی، بڑائی عطا کی، مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ فضیلت کا لفظ بہت جامع ہے، اب دنیا والوں پر جو فضیلت کی جو بات کہی گئی تو اس سے مراد وہی کہ دنیا کی قیادت اور امامت بنی اسرائیل کے سپرد کی گئی تھی، اور چنانچہ یہ منصب ایک طرح سے اعلان کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کے لحاظ سے، سپردگی کے لحاظ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے پاس رہا، جو تقریباً 2500 سال کا عرصہ اور زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن اس عرصے اور زمانے میں بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ نافرمانی کی تاریخ رہی ہے۔ صرف حضرت طالوت علیہ السلام کا زمانہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، یہ تین افراد ایسے گزرے ہیں۔ 2 تو نبی بھی تھے، حضرت طالوت کی نبوت کے متعلق یہ بات طے شدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا تھا بنی اسرائیل کی سربراہی کے لیے، جب انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے، تو حضرت شمیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ پھر طالوت ہی کے لشکر، طالوت نے جب شکست دی جالوت کے لشکر کو، تو طالوت کے لشکر میں اس وقت عام سپاہی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کر دیا، اور پھر وہاں سے حضرت داؤد کا ایک طرح سے کردار نمایاں ہوا۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ 100 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک طرح سے خلافت راشدہ قائم ہوئی، لیکن وہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کے 500 سال کے بعد۔ اسلام کی خلافت راشدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں قائم ہو چکی تھی، مدینہ آپ گئے اور پھر آپ کی وفات کے بعد بھی 30 سال تک یہ خلافت راشدہ رہی، لیکن بنی اسرائیل کی جو خلافت راشدہ ہے وہ 100 سال تک رہی، لیکن اس میں اللہ کے معجزوں کا بڑا دخل تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حکومت اور جو خلافت قائم ہوئی تو فطری انداز میں کوئی معجزانہ مدد نہیں ہوئی، لیکن ایک تو حضرت طالوت کا انتخاب اور پھر فرشتوں کا ان کے پاس وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں تھی وہ لے کر آنا، سب یہ معجزانہ چیزیں تھیں۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے
لوہا جو تو موم ہو جاتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تو ہوا پر اڑتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بھی اور انبیاء کے زمانے بھی بنی اسرائیل کا کردار جو بیان ہوا ہے، تو شروع سے لے کر آخر تک ایسا لگتا ہے کہ یعنی ان کی سرشت میں ہی نافرمانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے ذریعے سے فرعون کی ظلم و زیادتی سے انہیں نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جنگ کرو، تو صاف جواب دے دیا بالکل، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، یعنی رب کی نسبت اپنے طرف سے بھی مناسب نہیں سمجھی کہ تو اور ہمارا رب، یعنی ہمارا رب اور تو جا کر لڑے، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ کیسی ذہنی تکلیف پہنچی ہوں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، اب میں میرا اور میرے صرف ہارون کا ہی مالک، انی لا املک الا نفسی و اخی، میں صرف اپنی ذات کا اور صرف ہارون کا اختیار رکھتا ہوں، فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین، تو میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان میں جدائی کی ڈال دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی۔ یعنی جو احسانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں جو کامیابی ملی اور جو اللہ کی مدد و نصرت انہیں حاصل ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی یہ کردار و طرز عمل، تو شاید تاریخ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی احسان فراموش قوم نہیں گزری۔ اور آج کے اگر ہم کردار کو بھی دیکھیں تو وہی کردار بالکل بنی اسرائیل اپنا پیش کر رہی ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمان کہ جب ہٹلر کے ظلم و زیادتی سے اور جو تحریک چل رہی تھی قومی، دنیا کے ممالک نے ان کو مسترد کر دیا تھا، ان کو اپنے ملکوں سے نکال باہر کیا تھا، لیکن فلسطین کے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی خاطر ان کی مدد کی تھی، ان کو گھروں میں جگہ دی تھی، لیکن گھروں میں جگہ پانے کے بعد کیا، انہی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی احسان فراموش نمک حرام کوئی قوم ہو سکتی ہے؟ اور پھر ظالم اور جابر انہی کو قرار دیا جو جن کے گھر میں داخل ہوئے کہ دہشت گرد تو یہ ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہے اس لیے ہم بخشے جائیں گے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہم اللہ کے بیٹے اس کے پسندیدہ ہیں اور ہم کو آگ چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، جو بھی نافرمانی کرے گا تو آگ میں اسے جلنا پڑے گا۔ تو یہاں اصولی بات کہی دی ہوئی کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نبی بھی اپنے بیٹے کے متعلق کچھ کام نہیں آئے گا اگر بیٹا مسلم نہیں رہا، باپ اگر مسلم نہیں رہا تو وہ نبی اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی اس کی کوئی بات نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی بدلہ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب گویا کہ ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ خود وہ اپنی مدد کرے، آپ اپنی مدد، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ نبی مدد کرنے کے لیے تیار، نہ کوئی سفارش ہے، نہ کوئی معاوضہ ہے، نہ کوئی بدلہ ہے۔ اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ بس اپنے عمل سے بس مدد، اپنا دفاع آپ۔ اور یہی اصول اسلام نے پیش کیا کہ جس نے بھی نیک عمل کیا تو اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا اور اس کا عمل ہی اس کو نجات دلائے گا، دوسرے کسی اور کا عمل اسے نجات نہیں دلائے گا۔ اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بھی جو بات ہے تو وہ عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو انہی کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری یا دنیا کی کامیابی کی بشارت اور خوشخبری۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔